عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جاں سے، عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے۔ وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پہ رکھتا ہے، وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پہ رکھتا ہے، یہی وجہ ہے وہ مجھے چومتے جھجکتا ہے۔ پرانے کپڑے پہنتا ہے، پرانے کپڑے پہنتا ہے، کم وہ کھاتا ہے، مگر کھلونے میرے سب وہ لے کے آتا ہے۔ گڈ نیوز کیتھولک ٹی وی کی جانب سے آج کی شام آپ سب کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آج دنیا بھر میں فادرس ڈے منایا جا رہا ہے۔ والد کو خراج پیش کرنے کے لیے گڈ نیوز کیتھولک ٹی وی نے آج یہ فادرس ڈے اسپیشل مشاعرے کا انعقاد کیا ہے۔ میں نہایت شکر گزار ہوں تمام معزز مہمانان گرامی، بالخصوص جناب ایڈوکیٹ اے بی لاشاری صاحب، جو نہ صرف معاشرتی خدمات وکالت کے ذریعے سر انجام دے رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ روٹری پریس میں اسسٹنٹ گورنر کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور فرینڈز فار رسپانسبلٹیز اینڈ ہیومن رائٹس کے صدر بھی ہیں۔ تمام معزز شرکاء جن کی موجودگی نے اس مشاعرے کے انعقاد کو عملی جامہ پہنا ہے۔ باپ کی موجودگی سورج کی مانند ہوتی ہے، باپ کی موجودگی سورج کی مانند ہوتی ہے۔ سورج گرم تو ضرور ہے لیکن اگر موجود نہ ہو تو اندھیرا ہو جاتا ہے۔ مشاعرے کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہیں گے، میں دعوت دینا چاہوں گی جناب سلمان ثروت صاحب کو، جن کا تعلق شعبہ تدریس سے ہے۔ آپ بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی میں تدریسی فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور آپ کا تعلق مینجمنٹ سائنسز سے ہے۔ ادبی منظرنامے پر بحیثیت شاعر آپ سن 2008 سے موجود ہیں۔ آپ کے والد جناب ثروت حسین صاحب معروف شاعر ہیں اور آج آپ اپنے کلام میں اپنے والد کو ہی خراج پیش کرنا چاہیں گے۔ آپ سب کی تالیوں میں دعوت دینا چاہوں گی جناب سلمان ثروت صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور کلام پیش کریں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کا مشاعرہ فادرس ڈے کے حوالے سے ہے اور میرے والد ثروت حسین اردو ادب کے حوالے سے، اردو شاعری کے حوالے سے ایک نامور نام، ایک نظم میں نے اپنے والد صاحب پر لکھی اور یہ نظم ایک شاعر کے لیے خراج تحسین بھی ہے اور ایک والد کے لیے خراج محبت بھی۔ تو میں وہ نظم آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ اس کا عنوان بھی ہے ثروت حسین۔ زندگی ایک جھلملاتے خواب سے تعبیر تھی، زندگی ایک جھلملاتے خواب سے تعبیر تھی، خواب میں صدیوں کا عرصہ ایک پل میں قید تھا۔ زندگی ایک جھلملاتے خواب سے تعبیر تھی، خواب میں صدیوں کا عرصہ ایک پل میں قید تھا۔ نینوا بابل یمن شہر صبا اور سندھ تک، نینوا بابل یمن شہر صبا اور سندھ تک، کریا کریا داستانے کرنو کرنو بھید تھا۔ خواب کا منظر نگاہوں پر کھلا کچھ اس طرح، خواب کا منظر نگاہوں پر کھلا کچھ اس طرح، تتلیوں پھولوں بھرا ایک باغ ہے، باغ کی ایک بینچ پر تم گیت لکھنے میں مگن، ثابت و سیار گویا ہوں تمہارے ہم سخن، ہم کلامی کی فضا میں ڈولتی ہو کہکشاں، زندگی سے حظ اٹھاتا رقص کرتا خاکداں، جھلملاتے خواب میں تم کھو گئے جانے کہاں، شاعری کا اسم کیسی بستیوں میں لے گیا، خواب کا ارمان تھا جو خواب ہو کے رہ گیا، کاش تم دالان بھر تنہائی کی آغوش میں، کاش تم دالان بھر تنہائی کی آغوش میں، خواب کے انجام تک
نظم کا اگلا سرا بھی تھام رکھتے ہاتھ میں۔ کیا تمہیں معلوم ہے، کیا تمہیں معلوم ہے آج بھی ملاح ماہی گیر گاڑی بان سب؟ کیا تمہیں معلوم ہے آج بھی ملاح ماہی گیر گاڑی بان سب اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں؟ آج بھی ہے منتظر وہ آنکھ فوارے کے پاس، کاش تم یہ جان لو ایک شہزادی کے اب تک آئینے میں قید ہے، ایک رقاصہ کے جو ہے رنگ کی دیوار میں، کاش تم یہ دیکھ لو پھول پتے تتلیاں خاموش ہیں، آسمانی گھنٹیاں خاموش ہیں، کاش تم یہ سن سکو۔ اب کہاں کھپریل کی چھت سے کوئی تارا نظر میں آئے، پھول پتے تتلیاں خاموش ہیں، آسمانی گھنٹیاں خاموش ہیں، کاش تم یہ سن سکو۔ اب کہاں کھپریل کی چھت سے کوئی تارا نظر میں آئے گا، زندگی کا ساز کاندھے پر دھرا رہ جائے گا، اب درختوں سے کرے گا کون دل جوئی کہ تم کے تھے فرما روائے آب و گل، کھو گئی حیرت سرائے آب و گل۔ ہاں مگر جانب راہ عدم ایک حیرتوں کا باغ ہے، ہاں مگر جانب راہ عدم ایک حیرتوں کا باغ ہے، باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں سائیں مرنا صادقین، باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں سائیں مرنا صادقین، ان سے ملنے کے لیے لو آ گئے ثروت حسین۔ بہت شکریہ۔ بہت خوب جناب ثروت صاحب۔ مشاعرے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب میں دعوت دینا چاہوں گی جناب جانسن منشا سیموئل صاحب کو، جو شعبہ طب سے وابستہ ہیں، UCH لاہور سے میڈیکل لیب ٹیکنالوجی میں فارغ التحصیل ہیں، آپ کرسچین رائٹر گلڈ کے رکن ہیں اور علم العروض پر دسترس رکھتے ہیں۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں جناب جانسن منشا سیموئل صاحب۔ اس سے پہلے کہ میں فادرز ڈے کی نظم آپ کے سامنے پیش کروں، آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، ایک غزل کے 2-3 اشعار آپ کے سماعتوں کی نظر۔ چلو اچھا ہوا میں مر گیا ہوں، چلو اچھا ہوا میں مر گیا ہوں، سرائے چھوڑ اپنے گھر گیا ہوں، سرائے چھوڑ اپنے گھر گیا ہوں، جہاں والو سنبھالو اپنی دنیا، جہاں والو سنبھالو اپنی دنیا، مجھے کرنا تھا جو کچھ کر گیا ہوں۔ اور شعر عرض ہے کہ کرو نہ اب شکایت تشنگی کی، کرو نہ اب شکایت تشنگی کی، میں اشکوں سے سمندر بھر گیا ہوں، میں اشکوں سے سمندر بھر گیا ہوں۔ اور اب فادرز ڈے کے لیے اس کا عنوان میں نے فادرز ڈے ہی رکھا ہے۔ میں نے اس کو خدائے ذوالجلال کے نام سے شروع کیا ہے، کیونکہ وہ تمام مخلوق کا پیدا کرنے والا باپ ہے۔ اور مطلب اس کا یوں ہے، اور یہ فادرز ڈے کی نظم میں نے مخمس صنف میں لکھی ہے۔ تو مقطع یوں ہے کہ خداوند خدا ہی سبوں کا پتا ہے، خداوند خدا ہی سبوں کا پتا ہے، وہ ہرگز نہ سوئے وہ کب اونگتا ہے، وہ ہرگز نہ سوئے وہ کب اونگتا ہے، جو کوئی بھی مانگے انہیں بانٹتا ہے، جو کوئی بھی مانگے
उन्हें बांटता है, मोहब्बत है जिससे उसे डांटता है। मुकद्दम वाला है वालिद की हस्ती, मुकद्दम वाला है वालिद की हस्ती। पिदर डे मनाना फ़कत एक दिन है, पिदर डे मनाना फ़कत एक दिन है, करेगा मुशक्क़त वो हर दिन मगन है, करेगा मुशक्क़त वो हर दिन मगन है। सवेरा अंधेरा के उगती किरण है, नहीं फ़िक्र उसको कि शानो दुखन है, नहीं फ़िक्र उसको कि शानो दुखन है। मोहब्बत मुकद्दम वाला है वालिद की हस्ती। और शेर है कि मुशक्क़त से रोज़ी कमाता है बापू, मुशक्क़त से रोज़ी कमाता है बाबू, लहू अपना ऐसे पिलाता है बापू, लहू अपना ऐसे पिलाता है बापू, मुझे पेट भर कर खिलाता है बाबू, लटा अपने सीने सुलाता है बाबू, मुकद्दम वाला है वालिद की हस्ती। पकड़ मेरी उंगली था चलना सिखाया, पकड़ मेरी उंगली था चलना सिखाया, जो बोला मैं पहला वो कलमा बताया, जो बोला था मैं पहला कलमा बताया, मगर गिरा चलते चलते तो गोदी उठाया। पकड़ मेरी उंगली था चलना सिखाया, जो बोला था मैं पहला कलमा सिखाया, गिरा चलते चलते तो गोदी उठाया, छोटा दूध मादर तो खाना खिलाया, मुकद्दम वाला है वालिद की हस्ती। शेर सुनिएगा। छड़ी बाप ही की है जामे मोहब्बत, छड़ी बाप की ही है जामे मोहब्बत, जो आकिल हैं समझे इसी में है उल्फत, जो आकिल हैं समझे इसी में है उल्फत, जो है खूगरे रंज है उसकी हमाकत, जो है खूगरे रंज है उसकी हमाकत, न रखे कभी बाप कोई अदावत, मुकद्दम वाला है वालिद की हस्ती। शेर अर्ज़ कर रहा हूँ कि कदर बाप की तुम यतीमों से पूछो, कदर बाप की तुम यतीमों से पूछो, जो रोते ही हैं आंसू उन आँखों से पूछो, जो रोती हैं आंसू उन आँखों से पूछो, अमीरों से पूछो गरीबों से पूछो, परेशान भूखों बेहालों से पूछो, मुकद्दम वाला है वालिद की हस्ती। खुदा कदर बाप की तुम यतीमों से पूछो, जो रोती हैं आंसू उन आँखों से पूछो, अमीरों से पूछो गरीबों से पूछो, परेशान भूखों बेहालों से पूछो, मुकद्दम वाला है वालिद की हस्ती। और मक्ता अर्ज़ कर रहा हूँ कि इधर बाप की कद्र कोई न जाने, इधर बाप की कद्र कोई न जाने, उधर तिफ़्ल नादां हुए जब से आने, उधर तिफ़्ल नादां हुए जब से आने, बुढ़ापे में मंशा की कोई न माने, नहीं बाप का भेजा बिल्कुल ठिकाने, मुकद्दम वाला है वालिद की हस्ती। बहुत शुक्रिया। मुकद्दम वाला है वालिद की हस्ती। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। मुशायरे को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं दावत देना चाहूँगी मोहतरमा हुमा अस्मी साहिबा को, जो नौजवान शायरा हैं। आपकी शायरी का अहम अंसर तरक्की पसंदियत है और इसका मुँह बोलता सबूत है आपका मजमुआ हया के आंसू। आपका ताल्लुक़ भी शोबे तदरीस से है। आप सेंट पैट्रिक्स कॉलेज में अदबी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं और इसके साथ साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में भी
اپنی ادبی صلاحیت کا لوہا منوا رہی ہیں۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں ہما ازمی صاحبہ۔ یوم والد کے حوالے سے 2 اشعار آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر۔ پھر گلابوں کے کٹورے بھر گئے شبنم سے آج، پھر گلابوں کے کٹورے بھر گئے شبنم سے آج، زندگی نے پائی ہے ایک تازگی سی تشنگی، ایک عمر گزاری تو پتہ ہم کو چلا یہ، ایک عمر گزاری تو پتہ ہم کو چلا یہ، جنت ہے کہاں اپنی کدھر دیکھ رہے ہیں، جنت ہے کہاں اپنی کدھر دیکھ رہے ہیں۔ جناب میں جس مقام پر ہوں آج وہ اپنے والد کی ہی وجہ سے ہوں۔ والد نے کچھ نصیحتیں جو بچپن سے کرتے چلے آ رہے تھے اور اب تک کرتے چلے آ رہے ہیں، اس کو میں نے غزل میں غزل کے چند اشعار میں تحریر کیے ہیں۔ مطلع ہے: ایک مقام آشتی ہے ایک مقام آتشی، ایک مقام آشتی ہے ایک مقام آتشی، اپنی قسمت کا ہے حصہ جو بھی اپنی کردگی، اپنی قسمت کا ہے حصہ جو بھی اپنی کردگی، نفرتوں سے دشمنی ہو چاہتوں سے دوستی، نفرتوں سے دشمنی ہو چاہتوں سے دوستی، زیست میں شامل کرو دونوں طرح دل بستگی، ایک طرف ہے بندگی اور ایک طرف ہے گمرہی، ایک طرف ہے بندگی اور ایک طرف ہے گمرہی، دل کو حاصل کشمکش ہو ہے یہی تو زندگی، دل کو حاصل کشمکش ہو ہے یہی تو زندگی، روشنی کے ہر سفر میں، روشنی کے ہر سفر میں جستجو کرتی ہوئی، روشنی کے ہر سفر میں جستجو کرتی ہوئی، دائروں میں مضطرب پھرتی رہی ہے تیرگی، جیت لوں گی دل سبھی کا، جیت لوگی دل سبھی کا ہو اگر حسن بیاں، جیت لوگی دل سبھی کا ہو اگر حسن بیاں، میرے مولا کی ہے چاہت ان کی ساری عاجزی، میرے مولا کی ہے چاہت ان کی ساری عاجزی، جیت لوگی دل سبھی کا ہو اگر حسن بیاں، جیت لوگی دل سبھی کا ہو اگر حسن بیاں، میرے مولا کی ہے چاہت ان کی ساری عاجزی، بیج جو بویا گیا حاصل ثمر سایہ شجر، بیج جو بویا گیا حاصل ثمر سایہ شجر، کون کہتا ہے جہاں کی زندگی ہے عارضی، کون کہتا ہے جہاں کی زندگی ہے عارضی۔ مقطع ہے: برہمی تھی زیست میں، برہمی تھی زیست میں آوارگی پرواز میں، برہمی تھی زیست میں آوارگی پرواز میں، دست شفقت پا کے نکھری ہے ہما کی شاعری، دست شفقت پا کے نکھری ہے ہما کی شاعری، ایک مقام آشتی ہے ایک مقام آتشی، اپنی قسمت کا ہے حصہ جو بھی اپنی کردگی۔ بہت شکریہ۔ مشاعرے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ہمارے بہت عزیز ٹیم ممبر جناب ماسٹر اینتھنی کو دعوت دینا چاہوں گی، جو شعبہ تدریس سے تعلق رکھتے ہیں، سینٹ پیٹرکس میں بحیثیت ایسوسیٹ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں ماسٹر اینتھنی۔ یہ غزل حمید ہنری صاحب کی لکھی ہے۔ حمید ہنری میرے والد کے بہت اچھے دوست اور ان کے شاگردوں میں ہیں، اور چونکہ ہم نے انہیں یہاں دعوت دی تھی اور اپنی بیماری کے سبب وہ نہیں آ پائے اور کچھ ہیلتھ ایشوز تھے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ میری جگہ یہ جا کے پڑھ دیجئے، تو والدوں کے لیے حمید ہنری صاحب کی لکھی ہوئی غزل، اور عنوان بھی یہی ہے کہ والد مرحوم کی یاد میں۔ تو صاحب صدر اجازت، آپ سب کی اجازت سے، فکر و نظر کی دے کے اسیری چلے گئے، فکر و نظر کی دے کے اسیری چلے گئے، فکر و نظر کی دے کے امیری چلے گئے، ورثے میں بخشی زندہ ضمیری چلے گئے۔ والد صاحب کے انتقال پر لکھی ہے کہ فکر و نظر کی دے کے امیری چلے گئے، ورثے میں بخشی زندہ ضمیری چلے گئے، رستے میں آگہی کے دمکتے ہوئے چراغ، رستے میں آگہی کے دمکتے ہوئے چراغ، ایک زوئے تابناک بکھیری چلے گئے، مجھ کو تونگری کی ادائیں سکھا گئے،
مجھ کو تونگری کی ادائیں سکھا گئے، قلب و جگر کی دے کے فقیری چلے گئے۔ خوشا دیار دل کی بہاریں اے جان من، خوشا دیار دل کی بہاریں اے جان من، مالی لگا کے پود پنیری چلے گئے۔ کر کے نئے جہاں کے تصور سے آشنا، کر کے نئے جہاں کے تصور سے آشنا، دے کے نئے سفر کی اسیری چلے گئے۔ سونپے حریم جان کو کچھ خواب رہبری، سونپے حریم جان کو کچھ خواب رہبری، دے کر یاران جہد کی پیری چلے گئے۔ مقطع ہے پیوند خاک خاک کے پتلے ہوئے حمید، پیوند خاک خاک کے پتلے ہوئے حمید، دے کے شب فراق اندھیری چلے گئے۔ پیوند خاک خاک کے پتلے ہوئے حمید، دے کے شب فراق اندھیری چلے گئے۔ شکریہ۔ گڈ نیوز کیتھولک ٹی وی کی جانب سے اور تمام ٹیم ممبران کی جانب سے میں تمام حاضرین، تمام معزز مہمانان گرامی اور شرکاء کی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس فادرز ڈے اسپیشل مشاعرے کے انعقاد کو عملی جامہ پہنایا اور ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم مرد بحیثیت والد کے محبت، عظمت اور خلوص کو خراج تحسین پیش کریں۔ میں سعدیہ رضی اس کے ساتھ ہی آپ سب سے اجازت چاہوں گی۔ آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔